أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آله محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آله محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. چلیے مائک آن کر لے, دعا پڑھنی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا. اے اللہ, میں آپ سے نفع دینے والے علم, پاکیزہ رزق اور قبول ہونے والے عمل کا سوال کرتی ہوں. جی آمین. تو پچھلے کلاس میں ہم نے پڑھا تھا ایوب علیہ السلام کے بارے میں, تو ہم نے ایوب علیہ السلام کے بارے میں پورا پڑھ لیا ہے. تو اب ہمارا دوسرا ٹاپک ہے حضرت یونس علیہ السلام کے بارے میں, ٹھیک ہے. تو آج ہم ان کے بارے میں پڑھنے والے ہیں, تو چلیے ہم شروع کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. رب زدنی علما رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح. قرآن پاک میں آپ کا ذکر بار بار آیا ہے. سورہ انعام, سورہ یونس, سورہ صفا اور سورہ انبیاء میں آپ کا ذکر مبارک ملتا ہے, ٹھیک ہے. تو قرآن مجید میں ان سورے میں آپ کا ذکر ملتا ہے. کن کا؟ حضرت یونس علیہ السلام کا, جن کے بارے میں ہم آج پڑھنے والے ہیں. تو یہ کہاں سے تھے؟ ملک عراق سے تھے, ٹھیک ہے. ملک عراق کے شہر نینوا میں پیدا ہوئے تھے, جس شہر کی طرف آپ کو نبی بنا کر بھیجا گیا تھا. ان کی آبادی 1,00,000 سے بھی کئی زیادہ تھی, ٹھیک ہے. وہاں کی آبادی 1,00,000 سے بھی بہت زیادہ تھی. آپ بھی لوگوں کو بت پرستی سے, نبی کا کام کیا ہوتا ہے؟ لوگوں کو صحیح راستہ دکھانا, بت پرستی سے روکنا اور ایک اللہ کا دین کا دعوت دینا. تو یہ بھی یہ کرتے تھے, لوگوں کو بت پرستی سے روکتے تھے, ٹھیک ہے. آپ بھی لوگوں کو بت پرستی سے منع فرماتے تھے اور ایک اللہ کی عبادت کی تعلیم دیتے, برائی سے منع کرتے اور اچھائی کی ہدایت کرتے. اس بات سے آپ کی قوم آپ کی دشمن ہو گئی تھی. جو لوگوں کو بات ماننا نہیں ہوتا ہے تو وہ کیا بن جاتے ہیں؟ دشمن بن جاتے ہیں, ٹھیک ہے. تو ان کی قوم ان کی دشمن بن گئی تھی. آخر قوم کی بار بار مخالفت سے تنگ آ کر آپ نے فرمایا کہ اب اللہ کا عذاب تم پر آ کر رہے گا, ٹھیک ہے. لوگ جب ان کی بات نہیں ماننے لگے, ان کو ہر طرف سے پریشان کرنے لگے, تو انہوں نے کیا کہہ دیا کہ اب تو اللہ کا عذاب تم لوگوں کے اوپر آ کر ہی رہے گا. اور یہ کہہ کر دریا کی طرف چلے گئے. یہ کہہ دیا اور پھر یہ کہہ کر دریا کی طرف چلے گئے. آپ اپنا مائک آف کر لو. پلیز مائک آف کر لو آپ, جن کا بھی آن ہے. تو یہ کہہ کر کہاں چلے گئے؟ ایک دریا کی طرف چلے گئے, ٹھیک ہے. ایک کشتی جانے کے لیے تیار تھی, مطلب وہاں سے ایک کشتی نکل رہی تھی. ایک کشتی جانے کے لیے تیار تھی, اس پر سوار ہو کر روانہ ہو گئے, ٹھیک ہے. دریا کے پاس پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ ایک کشتی ہے جو کہ نکلنے والی ہے, تو اس کشتی پر حضرت یونس علیہ السلام بھی سوار ہو گئے. جب کشتی بیچ دریا میں پہنچی تو رک گئی,
جب کشتی نکل گئی، آرام سے چلی بھی گئی، جب بیچ دریا میں پہنچ گئی، پھر وہاں جا کر کیا ہو گیا کہ کشتی رک گئی، آگے نہیں بڑھ رہی تھی، کدھر بھی نہیں ہٹ رہی تھی، بس بیچ پہ جا کے رک گئی تھی۔ رک گئی، کشتی چلانے والی نے کہا کشتی میں کوئی غلام ہے جو اپنے مالک سے بھاگ کر آیا ہے، جب تک وہ نہیں اترے گا کشتی نہیں چلے گی۔ ٹھیک ہے، کشتی چلانے والے نے یہ کہہ دیا کہ کشتی اب نہیں چل پائے گی۔ تو کیا ہوا پھر؟ کورا ڈالا گیا۔ کورا کے معنی ہے کہ ایک مطلب پیپر میں بہت سارے لوگوں کا نام لکھنا اور پھر اس کو ڈال دینا، ٹھیک ہے، تو کورا ڈالا گیا تو آپ کا نام نکلا، لوگوں نے کورا ڈالا گیا تو کورا میں کن کا نام نکلا؟ حضرت یونس علیہ السلام کا نام نکلا، ٹھیک ہے۔ تو لوگوں نے آپ کو زبردستی دریا میں پھینک دیا۔ آپ کا لوگوں نے کیا کیا؟ جب ان کا نام آ گیا کورا میں تو لوگوں نے ان کو دریا میں پھینک دیا، ٹھیک ہے۔ اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ ایک مچھلی دیر سے منہ کھولی ہوئی تھی۔ جب دریا میں وہ چلے گئے تو ایک مچھلی منہ کھولے ہوئے بس ایسا کہ ان کا ویٹ ہی کر رہی تھی، منہ کھولے ہوئے دریا میں تھی۔ اس نے آپ کو نگل لیا، جیسے ہی وہ گئے پانی میں ویسے ہی اس مچھلی نے ان کو نگل لیا۔ لیکن حضرت یونس علیہ السلام برابر اللہ کا پاکی اور بزرگی بیان کرتے رہے۔ اللہ کی پاکی اور بزرگی بیان کرنے والے کو جب کوئی شخص اللہ کا ہر وقت پاکی اور بزرگی بیان کرے تو کیا اللہ پاک اس کو ایسے پریشانی میں ڈالے گا؟ نہیں ڈالے گا۔ تو دیکھیں اللہ تعالیٰ ان کا کیسے ہیلپ کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اللہ کی پاکی اور بزرگی بیان کرنے والے نہ ہوتے تو قیامت تک مچھلی کے پیٹ میں ہی رہتے، ٹھیک ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کی پاکی اور بزرگی بیان نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ سے دعا نہیں کرتے تو پھر کیا اللہ پاک ان کو مچھلی کے پیٹ سے باہر کرتے؟ نہیں کرتے، قیامت تک ہی وہ وہاں ہی رہتے۔ مگر کیا ہوا؟ مگر اللہ تعالیٰ بے حد مہربان اور رحمت کرنے والا ہے، وہ ہر توبہ کرنے والے کی توبہ قبول کرتا ہے اور ہر پناہ چاہنے والوں کو پناہ بخشتا ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام بغیر اللہ کی مرضی کے بھاگ آنے پر شرمندہ تھے، ٹھیک ہے، کیونکہ کیا ہو گیا تھا، جب وہاں کے لوگ، ان کے قوم کے لوگ ان کو پریشان کرنے لگ گئے تھے تو بنا اللہ کی مرضی کے، بنا اللہ کے پرمیشن کے وہ اپنے قوم کو چھوڑ کر وہاں سے چلے گئے تھے، ٹھیک ہے۔ تو یہ اللہ کی کیا تھی؟ بنا اللہ کی مرضی کے وہ وہاں سے چلے گئے تھے، تو اس بات پر وہ بہت شرمندہ تھے کہ مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اللہ نے ان کو معاف کر دیا، تو اس بات پر وہ اللہ تعالیٰ سے بہت بہت شرمندہ تھے، بار بار معافی مانگ رہے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف کر دیا۔ عاجز آ کر اندھیرے میں پکار اٹھے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، ٹھیک ہے۔ تو یہ دعا مانگی انہوں نے، جس کا ترجمہ ہے، اے اللہ تیرے سوا کوئی عبادت کے قابل نہیں، تو پاک ہے، میں نے اپنے اوپر ظلم کیا، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی اور پھر اپنے گناہوں کی معافی مانگی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول کی اور غم سے نجات دی، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف کر دیا اور غم سے نجات دے دی۔ مچھلی کے پیٹ سے نکل کر میدان میں ڈال دیا اور اس زمین پر میدان پر ایک بیلدار درخت اگا دیا، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو مچھلی کے پیٹ سے باہر بھی کر دیا اور پھر جس زمین پر وہ ان کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا تھا اس درخت پر ایک بڑا سا ایک بیل کا درخت بھی اگا دیا، ٹھیک ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام کی اپنی قوم کے، جب ان کی قوم ان کو بہت زیادہ پریشان کری تھی تو وہ اپنی قوم سے پریشان ہو گئے تھے، تبھی جا کر وہ ادھر سے چلے گئے تھے نا۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے ان کو مچھلی کے پیٹ سے باہر کر دیا پھر جا کر واپس وہ اپنی قوم کی طرف گئے، ٹھیک ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام کے اپنی قوم سے روانہ ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس پر ایک بڑا سخت عذاب بھیجا، لیکن جب قوم نے دیکھا کہ عذاب آ رہا ہے تو وہ سب لوگ جنگلوں میں آ کر اللہ سے استغفار کرنے لگے، ٹھیک ہے۔ تو جب انہوں نے دیکھا کہ اب اللہ کا عذاب ہم پر آ رہا ہے تو سارے لوگ فوراً اپنی غلطی پر نادم ہو گئے اور اللہ تعالیٰ سے استغفار کرنے لگے کہ ہاں ہم نے غلطی کی ہے، ہمیں معاف کر دیجیے، ٹھیک ہے۔
سب کے سب اپنی غلطی پر نادم ہو گئے، اللہ سے استغفار کرنے اور توبہ کرنے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے عذاب دور کر دیا۔ جب کوئی شخص اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے معاف ضرور کرتے ہیں۔ تو ان لوگوں نے بھی معافی مانگی اور اللہ تعالیٰ نے ان سے عذاب دور کر دیا۔ حضرت یونس علیہ السلام اچھے ہو کر دوبارہ قوم کے پاس آئے تو وہ ان کے انتظار میں تھے۔ کون انتظار میں تھے؟ قوم کے لوگ، کیونکہ قوم کے لوگوں کو تو اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت مل گئی تھی، اب تو سب نیک بن گئے تھے، تو اب تو ان کو چاہیے تھا کہ ہماری طرف کوئی نبی آئے جو ہمیں گائیڈ کرے۔ تو یہ سارے لوگ کس کا انتظار کر رہے تھے؟ حضرت یونس علیہ السلام کا انتظار کر رہے تھے، ٹھیک ہے؟ کیونکہ انہوں نے اپنی آنکھوں سے عذاب دیکھا تھا، اس لیے سب کے سب ایمان لے آئے اور صدیوں تک امن و چین سے رہے، ٹھیک ہے؟ سب کے سب لوگ ایمان لے آئے تھے اور ایمان لانے کے بعد صدیوں تک امن اور چین سے رہنے لگے۔ اس طرح اللہ کا وعدہ پورا ہوا کہ جو لوگ ایمان لائیں گے ان کو میں خوب رزق دوں گا اور برکتیں عطا کروں گا۔ چنانچہ قوم یونس علیہ السلام سے تمام عذاب اور تکلیف دور ہو گئی۔ جو عذاب ان کے اوپر آئی تھی، ساری کی ساری عذاب اور تکلیف اور پریشانیاں ان سے دور ہو گئی۔ جو حضرت یونس علیہ السلام کی بد دعا، کیونکہ جب وہ نکلے تھے تو وہ غصے میں نکلے تھے اپنے قوم سے کہ ٹھیک ہے، جب تم لوگ میری بات ہی نہیں مانتے تو اب تو تمہارے اوپر اللہ تعالیٰ کی عذاب آنی ہے۔ تو ان کی بد دعا ان کی قوم پر تھی، ٹھیک ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے سب کچھ دور کر دیا جو حضرت یونس علیہ السلام کی بد دعا اور ناراضگی کی وجہ سے ان پر مسلط ہو گئی تھی۔ ساری پریشانی، ساری مصیبت اللہ تعالیٰ نے ان قوم سے دور کر دیا کیونکہ وہ لوگ ایمان لے کر آ گئے تھے۔ تو ہم اس سے کیا سیکھتے ہیں؟ حضرت یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں جو دعا کی، یعنی لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اب جب کوئی مصیبت یا آفت نازل ہوتی ہے تو اس کو پڑھا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ اس دعا کو لوگ پڑھتے ہیں جب ان کے لائف میں کوئی بھی چھوٹا بڑا مشکل پریشانی آ جاتا ہے، جب لوگ بہت پریشان ہو جاتے ہیں تو اس دعا کو پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اللہ پاک اس کی برکت سے آفات کو دور کر دیتا ہے۔ اس دعا کی اتنی برکت ہے کہ آپ جس بھی تکلیف میں، جس بھی پریشانی میں ہو تو آپ اگر دعا کو پڑھتے ہو پورے کے پورے یقین کے ساتھ اور اپنی غلطی کو یاد کر کے کہ ہاں مجھ سے یہ غلطی ہوئی، تو پھر اللہ تعالیٰ آپ کی غلطی کو ضرور معاف کر دیں گے اور آپ کے دل میں ایک بہت اچھا سا آپ بہت مطمئن ہو جاؤ گے کہ ہاں میں نے اپنی غلطی سے توبہ کر لیا، اب میں اس غلطی کو دوبارہ ریپیٹ نہیں کر سکتی۔ تو یہ تھا آج کا ہمارا حضرت یونس علیہ السلام کا واقعہ جو کہ ہم نے کمپلیٹ کر لیا ہے۔ اب ہے وقت کوشچن کا۔ تو کوشچن یہ ہے کہ حضرت یونس علیہ السلام کہاں سے تھے؟ کون سے ملک سے تھے؟ عراق سے تھے۔ بہت اچھے، جی عراق سے تھے۔ حضرت یونس علیہ السلام اپنی قوم کو کیسی اچھی باتیں بتاتے تھے کہ وہ لوگ نہیں مانتے تھے ان کی باتیں؟ کیا کیا باتیں سکھاتے تھے اپنی قوم کو؟ اللہ کی اطاعت کرنا، فرمانبرداری کرنا، جی اللہ کی طرف رجوع کرنا، جی، اور بت پرستی سے روکتے تھے، ہے نا؟ جب یونس علیہ السلام ان لوگوں سے بہت پریشان ہو گئے، ان کی مخالفت، ان کا رویہ دیکھ کر بہت تنگ آ گئے، تو انہوں نے کیا کیا؟ یہ دریا کی طرف چلے گئے جہاں ایک کشتی تیار تھی اور اس میں یہ سوار ہو گئے۔ جی بہت اچھے، آپ سب کیوں نہیں جواب دے رہے ہو؟ تو ایک کشتی پر سوار ہو گئے جو کہ کشتی نکلنے والی تھی، ٹھیک ہے؟ تو کشتی اب نکل چکی۔ اب بتائیں کہ وہ کشتی کہاں جا کر رک گئی تھی؟ سمندر میں۔ بیچ سمندر میں، جی ہاں۔ تو جب بیچ سمندر میں ان کو دریا میں ڈالا گیا تو پھر کیا ہوا؟ دریا میں ڈالنے کے بعد کیا ہوا؟
कि पहले से मुंह खुला था जिसका उसमें एक गले को एक मछली का पेट रखा। जी, एक मछली जैसे पहले से ही वेट कर रही थी मुंह खोलकर, तो यूनुस अलैहिस्सलाम उस मछली के पेट में चले गए और फिर वहाँ जाकर वो उन्होंने अपनी गलती से जो भी अल्लाह ताला से हर तरह से माफ़ी मांगी। और कौन सी दुआ पढ़ी थी? अल्लाहुम्मा इन्नी जी, आपने बहुत अच्छा ट्राई किया पूरा। जी, बहुत अच्छे चलिए साथ में पढ़ते हैं हम सब। माइक ऑन कर लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। जी, तो इस दुआ को याद भी करना है, ठीक है? तो हमने आज कवर कर लिया हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम का वाक़या और क्वेश्चन आंसर भी माशाल्लाह से अच्छा रहा। तो चलिए अब दुआ करते हैं। तो हमने कवर कर लिया और क्वेश्चन आंसर भी बहुत अच्छा रहा। तो अब दुआ करते हैं हम लोग। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। तो ठीक है, आज हम क्लास को ख़त्म कर रहे हैं यहाँ पे, बिकॉज थोड़ा मुझे जल्दी है आज। और आप सबका होमवर्क ये होगा कि आप सबको ये दुआ यूनुस अलैहिस्सलाम की दुआ को याद करना है, ठीक है? होमवर्क क्या है आप सबकी? हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम की दुआ को याद कर कर नेक्स्ट क्लास यानी कि संडे 3 बजे आप सबको सुनाना है, ठीक है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुब्हानका अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अन्ना ला इलाहा इल्ला अंत